خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان العباس سبيها جميلا ويركب الفرس المتهم ورجلاه يخطان على الأرض ويقال له قمر بني هاشم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں اللهم صل على محمد وآل محمد. ولادت بسعادت باب الحوائج باب المراد قمر بنی ہاشم سقائے سکینہ علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. کی تبریک تہنیت اور مبارکبادی امام عصر کی خدمت میں اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک تہنیت اور مبارکبادی عرض کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آج اس جشن کے آغاز سے قبل ایک عمل کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کے زمانے میں کافی تعداد میں مومنین ہیں جو پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں، مشکلات کے شکار ہیں. تو یہ ایک آزمودہ عمل ہے جو بزرگ علماء نے بیان فرمایا ہے اور یہ پر اثر عمل ہے، تیر بہدف عمل ہے. یعنی اس عمل کو اگر کوئی بندہ مومن کرے یقین قلب کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے کہ اس عمل کا اثر نہ ہو. اور وہ عمل یہ ہے کہ کل کی جو تاریخ ہے 4 شعبان المعظم کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے غازی کی تو 2 رکعت نماز پڑھیں اس نیت سے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ قبر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، بالکل نماز صبح کی طرح ہے. اور جب نماز پوری ہو جائے تو ساں ترنتراف ہوا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا مولایا یا ابو الفضل العباس علیہ السلام. 133 مرتبہ اس ورد کو ایک ہی نشست میں، مگر شرط ہے کہ ایک ہی نشست میں نماز کے بعد یہ پڑھیں اور حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اپنی حاجت کو مانگیں اور اپنی پریشانی کا حل طلب کریں. تو
تو یہ مشکل اور پریشانی جو بھی مشکل اور تکلیف ہو وہ ضرور بھی ضرور دور ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، یعنی اے امام حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین، میری مشکل کو دور کر دیجئے، آپ کو واسطہ ہے آپ کے بھائی حسین کا، یا مولایا یا ابوالفضل عباس۔ تو یہ عمل ہے جو آج میں آپ تمام مومنین اور جو بھی یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ تحفہ اور قدر دینا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر مشکلات کا شکار اور پریشانیاں ہیں تو ضرور انشاءاللہ، کیونکہ یہ باب الحوائج ہیں، یہ باب المراد ہیں، تو یہ بہترین وسیلہ ہے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ ان کے وسیلے سے دعا کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دعا خالی رہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور محفل کے آغاز سے قبل یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ جس طرح سے کل جس جوش اور ولولے کے ساتھ آپ نے محفل کو سماعت فرمایا تھا اور جتنے مومنین اس فرش مسرت کے اوپر حاضر تھے، تو اسی طرح آج کی محفل کو بھی سماعت فرمائیے گا، اسی طرح سے آج کی محفل کو بھی سنیے گا، اس لیے کہ جس طرح سے امام حسین شہزادی کونین کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اسی طرح آج جن کی ولادت کی شب ہے ان کو بھی شہزادی کونین نے اپنا بیٹا کہا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر ذمہ دار ہو جائیں اور جوابدار ہو جائیں بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیونکہ ایک عورت تھی جب زیارت کے لیے گئی کربلا تو صبح سے شام تک امام حسین کے روضے میں بیٹھی رہتی تھی اور گریہ و بکا کرتی تھی، اور جب رات کو ایک دن سوئی تو خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک محل ہے، اور جب محل کو دیکھا تو اس محل کے اندر وہ داخل ہونے لگی، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ شہزادی کونین ہے، انہوں نے نوکروں کو فرمایا کہ اس کو روک دو، یہ اس محل میں نہیں آ سکتی۔ تو وہ آگے بڑھی اور جا کر شہزادی کونین سے کہنے لگی کہ بی بی آخر میں کیوں اس محل میں نہیں آ سکتی؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتی۔ تو اس نے کہا کہ شہزادی میں تو آپ کے بیٹے حسین کی روزانہ زیارت کو جاتی ہوں، روزانہ ان کے حرم میں جا کر گڑ گڑاتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں، تم حسین کے روضے میں تو جاتی ہو لیکن عباس کے روضے میں کیوں نہیں جاتی؟ عباس میرا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد مرتبہ سب مل کر کے اس طرح صدار لگائیں کہ باہر کے لوگوں تک بھی آواز جائے تاکہ وہ بھی اندر آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت عباس علیہ السلام کی مقام کو اور ان کی عظمت کو سمجھنا کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ علی کہ جو کائنات کو دینے والے ہیں، جو پوری کائنات کو بانٹ رہے ہیں، جو ان کے در پر آتا ہے اس کو دیتے ہیں، وہ علی کہ جنہوں نے پوری دنیا کو عطا کیا، خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہی علی مصلی کو بچھا کر نماز شب کے پچھلے پہر ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں سے اشکوں کو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے جیسا۔ اسی سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کی تمنا ہے، تمنا مولا کا نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام، کہ مولا تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک میرے جیسا بیٹا دے دے۔ اسی طرح بھی مصطفیٰ بھائی نے بھی ایک شعر میں پڑھا کہ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ان کا جھولا جھولانے کے لیے جبریل آئے جو تمام فرشتوں کے سردار،
جبریل آ کر جھولا جھلا رہے ہیں امام حسین کا، یعنی امام حسین وہ ہیں کہ فرشتوں کا سردار جن کا جھولا جھلا رہا ہے، اور حسین خود جس کا جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ خود امام حسین جھولا جھلا رہے ہیں، یہ ہے عظمت جناب عباس۔ اب یہاں سے میں بات کو شروع کروں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ ابناءنا حکم ہوا نبی کو، کہے نبی آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، تو پیغمبر اسلام مباہلے میں امام حسن حسین کو لے گئے، کیونکہ یہ فرزندان رسول تھے، نسل سے آئے مولا کائنات کی، لیکن بیٹے تھے پیغمبر اسلام کے، لہٰذا مولا کائنات کے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آتا، جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہوتا۔ بس دل میں یہ تمنا کا پیدا ہونا تھا کہ آپ نے دعا کی، اور جس طرح جناب زکریا کی دعا سے جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی، فاطمہ بنت اسد کی دعا سے مولا علی کی ولادت ہوئی، اسی طرح مولا کائنات کی دعا سے حضرت عباس کی ولادت ہوئی۔ اور آپ نے جب دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کہ ایک شجاع اور بہادر بیٹا ہوتا، تو آپ نے اپنے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب کو بلایا۔ عقیل کہ جو ماہر علم نساب تھے، یعنی گھوڑوں کی نسلوں سے بھی عقیل واقف تھے، اور عقیل کو علم تھا کہ کون سی شاخ کہاں سے پھوٹ رہی ہے، لہٰذا ادھر ادھر والے عقیل سے کبھی الجھتے ہی نہیں تھے۔ تو مولا نے عقیل کو بلایا، اپنے بھائی عقیل کو، اور کہا کہ بھائی عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایک شجاع اور بہادر قبیلے میں عقد کروں، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں میرے لال حسین کا مددگار۔ اب اس زمانے میں 4 قبیلے تھے پورے عرب میں جو سب سے زیادہ فیمس تھے، جو سب سے زیادہ مشہور تھے، 4 قبیلے، جن میں سب سے پہلا قبیلہ قبیلہ بنی ہاشم کہ جو شرافت میں مشہور تھا، جس سے ہمارے نبی تھے، قبیلہ بنی ہاشم۔ دوسرے قبیلہ بنی امیہ، یہ بنی امیہ کا وہ قبیلہ تھا جو گندی پولیٹکس میں مشہور تھا، غلط پولیٹکس کرنے میں بنی امیہ کا قبیلہ مشہور تھا۔ تیسرا قبیلہ بنی ثقیف، یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، اور اسی قبیلے سے جناب علی اکبر کی ماں جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا تعلق تھا۔ اور چوتھا قبیلہ تھا قبیلہ بنی کلاب کہ جو شجاعت اور بہادری کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا، اور اسی قبیلے کے جناب عباس کے پر نانا ہم کو لگتا ہے کہ جناب عامر تھے کہ 100 سال تک ان کا نام شجاعت کی تلواروں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اس طرح آج کے زمانے میں آپ جب بیٹ خریدیں گے تو اس پر سچن تندولکر کا نام ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کرکٹ کا نام لیا جائے تو سچن تندولکر ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں اگر کوئی سب سے بڑا شجاع اور بہادر تو جناب عامر تھے، لہٰذا 100 سال تک تلواروں پر ان کا نام لکھا گیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، لہٰذا یہ 4 قبیلے تھے۔ تو جیسے ہی مولا نے خواہش ظاہر کی تو عقیل نے بتایا کہ اس وقت میری نظر میں پورے عرب میں اگر کوئی سب سے زیادہ شجاع اور بہادر قبیلہ ہے تو قبیلہ بنی کلاب ہے، اور اس قبیلے کے سردار ہیں عزام بن خالد اور ان کی بیٹی کے جو فاطمہ کلابیہ نام ہے، کہ جو ماں تھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، وہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر۔ اس طرح سے مولا نے جو خواہش ظاہر کی، ہمارے لیے بھی ایک میسج اور ایک پیغام ہے اس میں کہ جب بھی مولا تو کیونکہ خود بہادر تھے، جس سے بھی شادی کر لیتے تو شجاع اور بہادر ہی بیٹا پیدا ہوتا، کیوں کہ مولا کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر ہارتا ہوا شخص یا علی کہہ دیتا ہے تو جیت جاتا ہے۔ وہ مولا کا نام کہ جو اگر ایک عام انسان لے لے اور ورد ذبح کر لے تو ولی خدا بن جاتا ہے، مردہ لے لے تو زندہ ہو جاتا ہے، خاندانی کائر اور بزدل لے لے تو بھی شجاع اور بہادر بن جاتا ہے۔
تو آخر کیوں مولا کہہ رہے ہیں کہ شجاع اور بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میسج ہمیں دیا کہ شادی جب کرنا چاہو تو جس طرح سے باپ کا خون اثر انداز ہوتا ہے بچے پر، اسی طرح سے ماں کا دودھ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لینا کہ شادی کہاں کر رہے ہو، عقد کہاں کر رہے ہو، میرج کہاں کر رہے ہو۔ بس جیسے ہی جناب عقیل نے بتایا، مولا نے کہا، رضامندی کا اظہار کیا، تو اب عقیل چلے گھر سے۔ لیکن آج جو عقیل چلے ہیں تو انداز بدلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی عقیل اتنے خوش نہیں تھے۔ آج فرد مسرت میں جھومتے ہوئے عقیل جا رہے ہیں مولا کا رشتہ لے کر۔ چلیے عقیل سے پوچھیں، عقیل آخر وجہ کیا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی اس طرح جھومتے ہوئے نہیں چلے، آج سے پہلے تو اتنا خوش نظر نہیں آئے۔ عقیل جواب دیں گے، اس لیے کہ اس کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں، جس کا رشتہ آسمان سے تارا لے کر آیا۔ یہ شرف اللہ نے دو ہی لوگوں کو عطا کیا، ایک ستارہ زہرا کو عطا کیا آسمان پر، اور دوسرا عقیل ابن ابی طالب کو عطا کیا کہ وہ علی کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بس پہنچے در دولت حزام بن خالد پر، دق الباب کیا۔ حزام جو سردار قبیلہ ہیں، جو ماں ہیں، جو باپ ہیں، جو نانا ہیں، حضرت عباس کے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ عقیل کھڑے ہیں۔ جب عقیل کھڑے ہیں، بنی ہاشم سے عقیل، سردار قبیلہ کے بیٹے ہیں جناب عقیل، تو حزام نے کہا کہ عقیل کیسے آپ نے زحمت کی، اگر کچھ کام تھا تو مجھے پیغام کہلوا دیا ہوتا، میں خود آپ کے گھر پہ آ جاتا، میں حاضر ہو جاتا۔ عقیل نے کہا کہ میں آج سوالی بن کر آیا ہوں۔ بس گھر میں انٹر ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، اور آج جیسے آج ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو صوفے کے اوپر مہمان کو بٹھاتے ہیں یا کرسی کے اوپر مہمان کو بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن جب عقیل آئے تو اس زمانے میں قالین کا دستور تھا کہ گھر میں ایک قالین بچھی ہوتی تھی اور دیوار سے لگا ہوا تکیہ رہتا تھا، اور اگر کوئی مہمان آتا تھا تو تکیہ لگا کر دیوار سے بیٹھایا جاتا تھا، اور صدر مجلس میں اور گھر کے جو اس روم میں صدر ہوتی تھی جگہ، وہاں پر مسند بچھی ہوتی تھی، اور اس مسند کے اوپر گھر کا جو مالک ہوتا تھا وہ بیٹھا کرتا تھا اس مسند کے اوپر۔ لہٰذا جب عقیل آئے تو عقیل نے چاہا کہ وہ بیٹھ جائیں گھر کی دیوار سے قالین پہ ٹیک لگا کر تکیے سے بیٹھ جائیں، لیکن جناب حزام نے منع کیا کہ نہیں، آئیے اور مسند کے اوپر آپ بیٹھیے، اس لیے کہ آپ سردار ہیں، آپ بنی ہاشم ہیں، لہٰذا اپنی جگہ پر جناب حزام نے اپنے مقام پر بٹھایا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، چلیے جناب ام البنین سے سوال کریں کہ بی بی آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کے والد اپنی جگہ عقیل کو دے رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ فاطمہ ام البنین جواب دیں کہ شریف بیٹیوں کے باپ مسند دے دیتے ہیں، مسند چھینتے نہیں ہیں۔ شریف بیٹیوں کے باپ اپنی جگہ دے دیتے ہیں، لہٰذا یہ وہ بی بی ہیں کہ جو مکان والی بی بی ہیں، میدان والی نہیں ہے۔ فاطمہ بنت جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین مکان والی ہیں، لہٰذا جب بھی آپ زوجہ لائیں تو مکان والی لائیں، میدان میں آنے والی نہ لائیں۔ لہٰذا بٹھایا مقام پر اور پوچھا کہ آخر آپ کیسے آئے ہیں، کیونکہ 3 دنوں تک عرب میں دستور تھا، کوئی مہمان آتا تھا تو 3 دنوں تک لوگ مہمانی کرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ بتائیے کیسے زحمت کی، کوئی کام تھا یا صرف زیارت کے لیے، شرف بخشنے کے لیے آ گیا۔ جب عقیل نے جناب حزام بن خالد نے عقیل سے پوچھا تو جناب عقیل نے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں، کیا علی کو پہچانتے ہو؟ تو جناب حزام نے کہا کہ کوئی اندھا ہی ہوگا جو آفتاب امامت کو نہ پہچانتا، میں رشتہ علی کا لے کر آیا ہوں۔ بس جیسے ہی حزام بن خالد نے سنا، سجدہ خالد میں گر گئے، خدا کا سجدہ شکر کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس پردے کے قریب گئے جو گھر میں لگا ہوا تھا، اور ایک طرف عورتیں تھیں، پردے کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے اجازت لینے دیجئے میری بیٹی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریف باپ وہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت بیٹی سے بھی اجازت لے، رشتے کو تھوپے نہیں بیٹی کے اوپر،
بیٹی کی مرضی بھی پوچھ لے کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے، لہذا پردے کے قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹی علی کو جانتی ہو؟ حزام علی کا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے لیے، علی کو جانتی ہو؟ تو ام البنین نے کہا بابا میرے امام برحق ہے۔ بس ایک مرتبہ حزام بن خالد نے کہا کہ علی کا رشتہ لے کر عقیل آئے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ نے کہا، ام البنین نے کہا کہ بابا عقیل تو ابھی رشتہ لے کر آئے ہیں، کل رات خواب میں رسول کی بیٹی آئی تھی اور مجھے دلہن بنا کر میری پیشانی کا بوسہ لے کر رسول کی بیٹی نے فرمایا کہ ام البنین میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنو، تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی۔ بس ام البنین نے جب رضایت کا اظہار کیا تو حزام بن خالد نے کہا کہ عقیل جب مولا سے کہہ دیجئے گا، علی سے کہہ دیجئے گا کہ جب دل چاہے آئیں اور اپنی خادمہ کو رخصت کرا کے لے جائیں۔ تاریخ مقرر ہوئی عقد کی اور غدیر کا دولہا بن کر بیت حزام بن خالد کی طرف چلا، مولا گئے، عقد ہوا اور عقد ہونے کے بعد جناب ام البنین کو پالکی میں بٹھا کر کنیزیں اور غلام لے کر چلے، ڈولی میں جب لے کر چلے ہیں اور ابھی مولا کائنات کے گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ گھر کے باہر ہی آپ نے داسیوں سے کہا کہ ڈولی کو گھر کے باہر ہی اتارا جائے۔ گھر کے باہر ہی ڈولی اتاری گئی اور جب داسیوں نے اور کنیزوں نے پوچھا کہ بی بی آخر وجہ کیا ہے، ابھی تو گھر آیا نہیں ہے، آپ باہر ہی گھر کی اتر جانا چاہتی ہیں، تو ام البنین نے سب سے پہلے اتر کر اس در کی دہلیز اور چوکھٹ کو بوسہ دیا اور سجدہ کیا اور کہا کہ یہ کوئی معمولی در نہیں ہے، یہ وہ در زہرا ہے کہ جہاں اللہ کا رسول بھی آتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے پھر آتا ہے، یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے۔ لہذا چوکھٹ کو بوسہ دیا ام البنین نے اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ تو اب یہ ذکر العباس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب فاطمہ کلابیہ اور ام البنین گھر میں داخل ہوئی تو امام حسن و حسین کے اوپر بخار کا عارضہ تھا اور وہ بستر پر آرام کر رہے تھے۔ ام البنین اس بستر کے قریب گئی اور 7 مرتبہ اس بستر کا یعنی امام حسن و حسین کا طواف کیا 7 مرتبہ اور پھر خاک پر بیٹھ گئی، زمین میں بیٹھ گئی اور کہا شہزادوں، اور جناب زینب ام کلثوم کو بلایا اور کہا شہزادیوں، ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا کہ شہزادوں اور شہزادیوں میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ تو جب ماں ام البنین جیسی ہوتی ہے تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس کے بعد پوری تاریخ میں کبھی بھی ام البنین نے جناب زینب و ام کلثوم کو نام لے کر نہیں پکارا، کبھی نہیں، بلکہ ہمیشہ شہزادی کہہ کر پکارا۔ تو آپ دیکھیں کہ ماں کے کردار کا بیٹے پر کیسا اثر ہوا۔ ماں نے خود کو کنیز کہا تو بیٹے نے ہمیشہ خود کو غلام کہا اور مولا کو آقا اور مولا کہا، خود کو ہمیشہ عباس غلام کہتے رہے۔ تو نام آپ کا بھی فاطمہ تھا، نام فاطمہ کلابیہ تھا، لیکن جب مولا نے نام فاطمہ لے کر پکارا تو فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ مولا میں آپ جب بھی مجھے فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں تو اولاد فاطمہ کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں۔ لہٰذا مولا نے کہا کہ میں آج سے تمہیں ایک نیا نام دیتا ہوں اور تم ام البنین، اور ام البنین کا نام یہ خود مولا کائنات نے دیا۔ اور پھر وہ مبارک تاریخ 4 شعبان سن 26 ہجری کی وہ تاریخ جو کل کی تاریخ آ گئی اور مولا جس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے وہ گھڑیاں آ گئیں اور وہ وقت آ گیا اور وہ دن آ گیا کہ جب قمر بنی ہاشم کی مولود کعبہ کے گھر میں ولادت ہوئی۔ مولا کائنات مسجد میں تھے، کنیزوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا، بس جیسے ہی مولا کو پتا چلا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، جس کی تمنا دل میں کروٹیں لے رہی تھی وہ بیٹا آ گیا، بس فوراً سجدہ شکر میں گر پڑے
اور 2 رکعت نماز شکر خدا کی انجام دی اور امام حسین کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا جاؤ تمہارا بھائی آیا ہے، بیٹا تمہارا محافظ آیا ہے، بیٹا تمہارا مددگار آیا ہے، اور اے حسین نام بھی تم ہی رکھ دینا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین گھر کی طرف چلے، مولا کائنات بھی گھر کی طرف چلے تو کیا دیکھا کہ ام البنین کے آغوش میں ام البنین کے ایک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بیٹا ہے۔ بس دیکھا کہ ام البنین کا چہرہ مایوس ہے تو مولا نے پوچھا کہ اے ام البنین آخر وجہ کیا ہے؟ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو خوشی کا موقع ہے، چہرہ مایوس کیوں ہے؟ تو ام البنین نے کہا کہ میرے سرتاج اس بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی اور دودھ نہیں پیا۔ بس مولا مسکرائے اور کہا میرا بیٹا میری طرح ہے۔ لہذا فوراً امام حسین کو بلایا اور امام حسین نے جب اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تو ام البنین کی آغوش سے جناب عباس امام حسین کی گود میں آئے۔ جیسے ہی آغوش امامت میں آنا تھا کہ 13 رجب کی تاریخ دہرائی جانے لگی۔ جس طرح مولا کائنات کی ولادت تو کعبہ میں ہوئی لیکن آنکھیں اس وقت کھولی کہ جب آغوش رسالت میں آئے، اسی طرح سے جب جیسے ہی جناب عباس آغوش امامت میں آئے آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے جس کے چہرہ انور کی زیارت کی وہ امام حسین تھے۔ سید الشہداء کے چہرے کی زیارت کی اور ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی زبان کو آپ کے دہن میں ڈالا اور دیر تک عباس زبان امام حسین کو چوستے رہے۔ اتنے میں نام پوچھا مولا کائنات نے بیٹا حسین تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ بابا میں نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے۔ تو مولا نے پوچھا عباس کیوں نام رکھا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا بابا اس لیے کہ جب اس بچے کو میری گود میں دیا گیا تو میری گود میں آنے کے لیے اس طرح سے انگڑائی لی کہ کپڑے کے بند ٹوٹ گئے تو میں نے اس کی شجاعت کو دیکھ کر اس کا نام عباس رکھ دیا۔ بس جیسے ہی عباس نام سنا جناب زینب بھی حجرے میں تھی، آپ حجرے سے باہر آئیں اور آ کر پوچھتی ہیں بابا کیا آپ نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے؟ کیا یہ عباس ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں زینب اسی کا نام عباس ہے۔ بس جناب زینب نے لیا اور اپنی آغوش میں لیا اور کلیجے سے لگایا اور لے کر ایک گوشے میں چلی گئی اور کان میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگی۔ ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے دیکھا تو کہا زینب ابھی ابھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے تم اس سے کیا باتیں کرنے لگی؟ جناب زینب نے فرمایا بابا مجھے اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، آپ مسجد میں تھے، میرے بھائی مسجد میں تھے، میں تنہا تھی، میری ماں کا وقت شہادت تھا تو میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹی زینب تمہارا ایک بھائی آئے گا کہ جس کا نام عباس ہوگا اور جب اس کی ولادت ہو تو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ عباس تم فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو۔ میں اس امانت کو پہنچا رہی ہوں کیونکہ 20 سال بڑی ہیں جناب زینب۔ تو مولا نے فرمایا زینب اب تم ہی اس بچے کو پالنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جناب عباس کی ولادت ہوئی اور کس طرح سے یہ آغوش امامت میں آئے۔ اب آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے یہاں بچہ بہت دیر سے پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو دعا دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہو، یا کسی کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ حالانکہ دنیا میں کسی کا بچہ چاند کی طرح نہیں ہوتا، یہ صرف اصطلاح ہے، یہ صرف زبان ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو چاند کی طرح خوبصورت ہے، چاند کی طرح ہے، لیکن چاند کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو ایسا بیٹا نہیں دیا کہ جو چاند کی طرح ہو سوائے مولا کائنات کے کہ جب عباس آغوش میں آئے تو قمر بنی ہاشم کہلائے، بنی ہاشم کا چاند، اور وہ دنیا کے چاند سے۔ اس چاند کو کبھی کمپیئر نہ کیجئے گا، تقابل نہ کیجئے گا، اس لیے کہ دنیا کا چاند ہے کہ جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ دنیا کا چاند دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ وہ چاند ہے کہ جو بدر کامل بن کر آسمان پر چمکتا رہتا ہے۔
عباس وہ چاند ہے کہ جو بدر کامل بن کر آسمان کے اوپر چمکتا رہتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا جو چاند ہے وہ اس وقت چمکتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے۔ اگر سورج موجود ہو چاند کی چمک نہیں ہوتی، چاند میں چاندنی نہیں ہوتی، چاند میں روشنی نہیں ہوتی، چاند میں وہ لائٹ نہیں ہوتی کہ جب سورج ہو، سورج کی موجودگی میں چاند کبھی نہیں چمکتا۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تب چاند چمکتا ہے، لیکن یہ چاند وہ چاند ہے کہ جو سورج کے ہوتے ہوئے ویسے ہی اپنی آب اور تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ جہاں سورج چمکتا رہتا ہے وہیں قمر بنی ہاشم بھی چمکتا رہتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو کربلا میں جا کر دیکھ لیجئے، جہاں شہادتوں کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند چمک رہا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آپ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں، کوئی نام یاد نہیں رکھتے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، آج کسی کو یاد ہے؟ کتنے عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور کن ممالک کے درمیان ہوئی فرسٹ ورلڈ وار، کتنے لوگ شامل تھے، یہ کسی کو یاد نہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، پوری دنیا پر اس کا اثر ہوا، لیکن آج سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جنگ کربلا ہے کہ جو ہو رہی ہے دنیا کی ایسی جگہ پر جو پن پوائنٹ پلیس ہے، دنیا میں پن پوائنٹ جگہ پر جنگ کربلا ہو رہی ہے، لیکن ان لارج ہو کر پوری کائنات میں پھیل گئی، اس طرح پھیلی کہ آج افریقہ میں حسین حسین ہے، ایشیا میں حسین حسین ہے، امریکہ میں حسین حسین ہے، یورپ میں حسین حسین ہے، آسٹریلیا میں حسین حسین ہے، ساتوں کانٹیننٹ میں دیکھیں تو جہاں دیکھیں گے وہاں حسین حسین ہے۔ دو نام سب کی زبانوں پر ہے، ایک سردار کا نام، دوسرے علمدار کا نام۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہیں پر میں چند اشعار کے ذریعے سے اپنی بات کو ملتوی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جب جناب عباس کربلا میں جب تھے تو شمر ملعون آیا اور امان نامہ لے کر آیا کہ یہ امان نامہ ہے اور آپ امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیے۔ تو آپ نے لعنت کی کہ لعن اللہ تبت یداک ولعن اللہ امانک، اے شمر تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے اس امان نامے پر لعنت ہوا، نؤمنو ابن رسول اللہ لا امان لہو، میرے لیے امان نامہ لایا ہے لیکن فرزند رسول کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے، تیرے اس امان نامے پر خدا کی لعنت ہو۔ اسی کو شاعر نظم کرتا ہے کہ ام البنی کے لال نے یہ شمر سے کہا، ام البنی کے لال نے یہ شمر سے کہا، ہمراہ شہ کے بہر تکلف نہیں ہوں میں۔ ام البنی کے لال نے یہ شمر سے کہا، ہمراہ شہ کے بہر تکلف نہیں ہوں میں، اور بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں دولت کی چاہ میں، بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں دولت کی چاہ میں، عباس ہوں برادر یوسف نہیں ہوں میں۔ با وفا یا عباس یا عباس، با وفا یا عباس یا عباس، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، شمر ملعون پر لعنت بے شمار۔ کہ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، الماس کہتے ہیں ڈائمنڈ کو، ہیرے کو۔ تو خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا آب کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں۔ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا آب کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں ہم دریا، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں ہم دریا، جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ بزبان جناب عباس ہے کہ مہر میں فاطمہ زہرا کے سارا دریا،
مہر جو اللہ کی طرف سے ایک تو مولا نے مہر دی اور اللہ کی طرف سے مہر قرار دی گئی تھی شہزادی کونین کی کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس پانی کو اللہ نے مہر جناب سیدہ قرار دیا. تو فرماتے ہیں کہ مہر میں فاطمہ زہرا کا ہے سارا دریا، میں ہوں ان کا بیٹا اور یہ میری تقدیر میں ہے، میں جہاں چاہوں وہاں مشق سکینہ بھر لوں، میں جہاں چاہوں وہاں مشق سکینہ بھر لوں، حوض کوثر بھی میرے باپ کی جاگیر، حوض کوثر بھی میرے باپ کی جاگیر میں. اور اس کے بعد مولا علی کی زبان سے شاعر نظم کرتا ہے کہ بولے حیدر میری آنکھوں کے اجالے عباس، بولے حیدر میری آنکھوں کے اجالے عباس، میری توقیر ہے اب تیرے حوالے عباس. اور میں نے انگلی پہ اٹھایا تھا در خیبر کو، میں نے انگلی پہ اٹھایا تھا در خیبر کو، تو بھی چلو میں سمندر کو اٹھا لے، تو بھی چلو میں سمندر کو اٹھا لے عباس. اور یہ بزبان جناب عباس انور ظہیر میرٹھی صاحب کا 4 مصرع ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ درگاہ باب الحوائج سے ان کو معجزاتی طور پر 4 مصرع عطا ہوا، تو اس وقت ہم موجود تھے تو یہ ان کا 4 مصرع دے دیا کہ وہ کہتے ہیں بزبان جناب عباس ہے کہ غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں. مولا فرما رہے ہیں کہ غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. اور علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم، علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. بس یہیں پر آج کی بات کو تمام کر کے ہم سب مل کر بڑی بابرکت اور رحمتوں و برکتوں سے بھری ہوئی رات اللہ کی بارگاہ میں باب الحوائج باب المراد حضرت عباس علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. پروردگار تجھ واسطہ حضرت ابوالفضل عباس کا اس محفل میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. پروردگار ہم سب کو ان کی سیرت پر اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اس سال و ہر سال روضہ حضرت عباس کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں حضرت ابوالفضل عباس کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں آج کی اس شب کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. تمام مومنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. اور اس جشن میں جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں ان کی جو بھی حاجتیں ہیں اللہ ان تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا واقع ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا واقع کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد